ظالم شیر اور چالاک لومڑی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ بہت ظالم تھا اور ہر روز بے رحمی سے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس سے خوف زدہ تھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن ایک چالاک لومڑی جنگل سے گزر رہی تھی کہ اس نے شیر کو ایک ہرن کا شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ لومڑی نے شیر کی ظلم و ستم دیکھی اور اسے صبر سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن لومڑی شیر کے پاس گئی اور اس سے بولی، اے شیر، میں نے تمہیں کل ایک ہرن کا شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ تم بہت ظالم ہو اور بے رحمی سے جانوروں کا شکار کرتے ہو۔ شیر نے غصے سے گھرراہٹ کی اور کہا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ لومڑی نے کہا، لیکن تمہیں اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں جنگل کے دوسرے جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ شیر نے ہنسی مذاق کی اور کہا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ لومڑی نے کہا، اچھا، پھر میں تمہیں ایک سبق سکھاؤں گی۔ اس کے بعد لومڑی نے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے جنگل کے جانوروں کو جمع کیا اور انہیں شیر کو سبق سکھانے میں مدد کرنے کے لیے کہا۔ جانور لومڑی کے منصوبے پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن لومڑی شیر کے پاس گئی اور اس سے بولی، اے شیر، میں نے سنا ہے کہ جنگل میں ایک اور شیر ہے۔ شیر نے حیرت سے پوچھا، کیا ایک اور شیر؟ لومڑی نے کہا، ہاں، وہ بہت طاقتور ہے اور اس نے پورے جنگل پر قبضہ کر لیا ہے۔ شیر نے غصے سے کہا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے لڑوں گا اور جنگل پر اپنی حکومت قائم کروں گا۔ لومڑی نے کہا، لیکن تمہیں اسے اکیلے نہیں ہرا سکتے، تمہیں جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ شیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان کی مدد لوں گا۔ اس کے بعد لومڑی شیر کو جنگل کے ایک غار کی طرف لے گئی۔ غار کے اندر اندھیرا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیر نے لومڑی سے پوچھا، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لومڑی نے کہا، یہاں وہ شیر رہتا ہے، اندھیرے میں اس سے لڑنا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد لومڑی نے جانوروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے شیر پر حملہ کر دیا۔ شیر نے حملوں سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ آخر کار وہ تھک گیا اور ہار مان لی۔ جانوروں نے شیر کو پکڑا اور اسے لومڑی کے پاس لے آئے۔ لومڑی نے شیر سے کہا، اب تم نے دیکھ لیا ہے کہ ظلم و ستم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تمہیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ شیر نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور معافی مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ جانوروں نے شیر کو معاف کر دیا اور اسے دوبارہ جنگل کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ شیر نے اپنا وعدہ نبھایا اور اس نے جنگل کے جانوروں کے ساتھ مہربانی اور انصاف سے حکومت کی۔